بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کا دل دکھی ہے، بہت تکلیف میں ہیں سارے پاکستانی، اور بلکہ دل دکھی ہے، دل غم زدہ ہے۔ الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے اظہار تعزیت کیا جائے لواحقین کے ساتھ، کیسے اس واقعے کو بیان کیا جائے۔ اللہ مغفرت کرے ساروں کی مسجد میں، اور یہ حادثہ، یہ ثانیہ، اور اللہ ہمت اور حوصلہ دے ان تمام لواحقین کو، رشتہ داروں کو جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں، اور ان کو کوئی ہمیں کیا سوال کا جواب ملنا ہے، انہیں اس بات کا نہیں پتہ کہ ان کا قصور کیا تھا، وہ کس وجہ سے وہ اس جہان سے گئے، اور اس کا خون کس کے سر پر وہ تلاش کریں، اور اس کا قاتل کون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر رویا جائے کہ ہمارے ہاں مسجدیں بھی غیر محفوظ ہیں، اور مسجدوں میں مار کر ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں، یا اس بات پر رویا جائے کہ 9.5 سال اور خاص طور پر سائیں عثمان بزدار پلس جو محمود خان ہیں، جنہوں نے سوا ستیہ ناس کر دیا صوبے کا، 97 ارب سے 890 ارب پر خسارہ پہنچایا، اور ہر کے پی کے ہر بچے کو مقروض بنا دیا، اور ہر شے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور یا اس بات پر رویا جائے کہ وہ محمود خان جو صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، اور جو خود اور ان کی کابینہ بھتے اور تاوان دے کر اپنی جانیں بچا رہے تھے، انہوں نے باقیوں کی کیا جانیں بچانی تھی؟ پولیس کا کیا مورال ہونا تھا؟ باقی ابھی بنو کا ہوا ہمارے سامنے، ہر روز حادثہ، ہر روز واقعہ۔ اچھا، پھر اس بات پر رویا جائے کہ اب جو بندر بانٹ کی گئی ہے نگران حکومت میں، عرب پتیوں کو جس طرح ساروں نے مل ملا کے حکومت بن گئی ہے، اس نے کیا خاک کرنا ہے۔ اچھا، اور اس بات پر رویا جائے کہ 80,000 شہادتوں اور کھربوں کے نقصان کے بعد بھی آج ہم دہشت گردی کے 0 پوائنٹ پر ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں ایک واقعہ، حادثہ یا ثانیہ ہو جائے تو اس پر پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اینڈ تک پہنچاتی ہے۔ ہم کوئی واقعہ، حادثہ، ثانیہ ہوتا ہے، اس پر چند دن کا شور مچاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے واقعے، پھر اس پر اگلے واقعے پہ، اس پر اگلے واقعے پہ۔ یا اس بات پر رویا جائے کہ ہم نے ثانیہ اے پی ایس کے جو پھول ہمارے مرجھا گئے تھے ان سے بھی کچھ نہ سیکھا، اور جو ہمارے سیاستدانوں نے مل کر وعدے کیے تھے کہ 120 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہوگا، خصوصی فوجی عدالتیں بنے گی، سیکیورٹی میں غفلت ذمہ داروں کی نشاندہی پر تحقیقاتی ایک کمیشن بنا تھا، دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لچک نہ دکھانے کا فیصلہ ہوا تھا، مؤثر قانون سازی کی بات ہوئی تھی، تعلیمی نصاب کا سر نو جائزہ لینے کا وعدہ ہوا تھا، اور نیکٹا کو امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی یا برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی طرز پر فعال بنانا تھا۔ آج وہ 120، پہلے بھی پوچھ چکا ہوں کہ آج 120 نکات میں سے 20 بھی نکات کسی کو پتا ہو تو مجھے بتا دے۔ دہشت گردوں کو سزائیں دینی تھی، کیا بنا؟ ان سزاؤں میں کتنوں پر عمل ہوا؟ کتنی سزائیں معطل ہوئیں؟ کتنوں کے مقدمات اب تک کس مرحلے میں اٹکے ہوئے ہیں؟ کتنوں کو لا کر بسایا گیا اور کس نے بسایا؟ اور کتنوں کو رہا کیا گیا اور کس نے رہا کیا؟ اور پھر کتنے ملزم جو تھے وہ مذاکرات کی فضا بہتر بنانے کے لیے پتلی گلی سے نکال دیے گئے، اور وہ غفلت کی سزائیں کیوں نہ ملیں؟ پہلے طالبان حکومت سے ہماری خوش فہمی تھی، پھر طالبان مذاکرات سے خوش فہمی، پھر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان سے خوش فہمی۔ بات یہ ہے بھائی جان کہ آپس میں لڑتی اور آپس میں باہم دست و گریباں سیاست کو اب سوچنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مرتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی بڑے کا کوئی شہید ہو، کوئی مرے، کسی بڑے کو دکھ ہو، لیکن یہ غریب آدمی مرتا ہے، اور یہ غریب آدمی کا خون سستا ہے، جانوروں سے بھی سستا ہے۔ یہ بڑے پھر پیسے دے کے نکل جاتے ہیں۔ ایک وزیر کے بارے میں سنا، انہوں نے بکرے ذبح کیے پیسے دے کر، تاوان دے کر، اس خوشی میں کہ حضور میری تابع داری قبول کریں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کرتے رہیں آپ سارا کچھ جو کرنا ہے۔ ایک ہی حل ہے اس کا کہ سارے مل کر بے رحم آپریشن کریں، بے رحم آپریشن کریں اور بے رحم آپریشن کریں۔ آپ کے اور خدا کے لیے یہ جو آپ کی نظر سے کے پی آؤٹ آف فوکس ہے، بلوچستان آؤٹ آف فوکس ہے، اس کو فوکس میں لائے میڈیا، اس پہ بات کرے، اس کو مسلسل چلائے، ان کے پیچھے ان کو بلا کر پوچھے کہ یہ صرف سینٹرل پنجاب نہیں ہے،
صرف پنجاب نہیں ہے، صرف زمان پارک نہیں ہے، صرف بنی گالا نہیں ہے، صرف جاتی عمرہ محل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اس ملک میں 24 کروڑ کا ملک ہے، ان پر بھی فوکس کریں خدا کے لیے اور ایک بے رحم آپریشن کریں۔ اور بالکل آپ کا ایک فقرہ مجھے اجازت اگر دے دیجئے بٹی صاحب کے گفتگو، دیکھیں بے رحم ملٹری آپریشن کی نہیں، ذہنوں کے کنفیوژن کی جو سہیل وڑائی صاحب نے بات کی، اس کے ضمن میں ایک بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کنفیوژن کو ختم کریں کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کس سے لڑنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے۔ مثلاً اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کا سب سے زیادہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ منظور پشتین۔ یہ ڈبل پالیسی کو ختم کرنے کا مطالبہ کون کر رہے؟ منظور پشتین۔ آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کا مطالبہ کون کر رہے؟ منظور پشتین۔ یہ آج کل ہمارے ایک لیڈر کو بڑی اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پورے سالوں میں سب سے زیادہ اگر خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھے، تو منظور پشتین کی ہو سکتا ہے نا۔ عمران خان کی حکومت نے کیا، ان کو 2 پولیس والے دیے سیکیورٹی نے، کہ یا موجودہ حکومت نے ان کو 2 دیے ہوئے ہیں۔ تو جو بندہ کلیئرٹی کا مطالبہ اس ملک پہ جو کچھ کرتا ہے وہ تو ریاست کا زیر عتاب ہے۔ آپ نے آپریشن کرنا چاہیے، ہمارے ہاں ذہنوں میں جو کنفیوژن پھیلایا گیا ہے اس کو دور کرنا ہوگا، ذہنوں میں کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپریشن کرنا چاہیے۔ آپ ملٹری آپریشنوں سے حل ہوتا تو حل ہو چکا ہوتا، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے لوگ ہو گئے، اس کے نتیجے میں پی ٹی ایم جیسی